اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو دھندلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے احمد جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں طرفہ تماشا۔ طرفہ تماشا کی آج ہے ایپیسوڈ 53۔ امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنی اپنی زندگی میں بہت کچھ اچھا کر رہے ہوں گے، بہت کچھ مثبت کر رہے ہوں گے، اپنے معاشرے کے بارے میں ضرور سوچ رہے ہوں گے۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے شو کے دوست، ہمارے دوست اور ہمارے انالسٹ سید سلمان شاہ کو اپنے شو میں۔ السلام علیکم سلمان بھائی، ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام بہت بہت شکریہ۔ جی جناب، تو کسی بھی گورنمنٹ کے لیے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں جن سے ان کو نبرد آزما ہونا ہوتا ہے، اور پاکستان کی اگر اسپیشلی بات کی جائے تو پاکستان کے اندر بہت سارے معاملات ہیں جو کہ ایک ساتھ ہی سامنے آ گئے ہیں، چاہے وہ انٹرنل مسائل ہوں یا ایکسٹرنل مسائل ہوں۔ لیکن اگر بات کی جائے انٹرنل مسائل کی، تو انٹرنل مسائل کے اندر جو پولیٹیکل مسئلے ہیں اور جو اکنامیکل کرائسس ہے، اس وجہ سے جو ایکسٹرنل تھریٹس ہیں ان کے اوپر پاکستان کی نظر نہیں جا رہی۔ تو آج اسی متعلق ہم بات کریں گے کہ وہ ایکسٹرنل تھریٹس ہیں کیا، اور اوور شیڈو کس وجہ سے ہو رہے ہیں، آیا سورلی اکنامک کرائسس کی وجہ سے یا پھر جو پولیٹیکل مسائل ہیں اس وجہ سے۔ ان تمام تر مسئلوں کا حل کیا ہے، یہ تمام تر چیزیں ہم ڈسکس کریں گے سلمان بھائی سے۔ سلمان بھائی، آپ کے میں کورٹ میں یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان تمام تر مسئلوں کا حل کیا ہے، گورنمنٹ کو کس سمت دیکھنا چاہیے؟ جی احمد، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو انٹرنل کرائسس ہے ہمارا، یہ جو پولیٹیکل بکرنگ ہے، آپس میں ان فائٹنگ ہے، لڑائی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو اپوزیشن ہے یہ عمران خان گورنمنٹ کے پیچھے لگ گئی ہے، اور عمران خان کی اپنی جو منسٹری میں اور کیبنٹ میں جو انکمپیٹنٹ منسٹرز ہیں، یہ سارا ایک کرائسس جو ہے وہ ایک بڑا پرفیکٹ اسٹارم کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اور اس سارے گہما گہمی میں ہم ایک چیز بھول گئے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ایکسٹرنل تھریٹس ہیں وہ منڈلا رہے ہیں اور وہ لنگر کر رہے ہیں۔ تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے، بیلنس کرنا ہے کہ ظاہر سی بات ہے آپ کو انٹرنل مسئلے بھی دیکھنے ہیں اور ایکسٹرنل مسئلے بھی دیکھنے ہیں، اور آپ نے منسٹریز بھی بنائی ہوئی ہیں، جیسے فارن منسٹر بھی ہیں، انٹیریئر منسٹر بھی ہیں، تو کیا کیا وہ اپنا کام انجام دے رہے ہیں، جیسے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو انیشیٹو لیں تو وہ پیچھے کھڑے ہوں۔ سارا کام تو عمران خان صاحب نے نہیں کرنا ہے۔ تو پہلے میں تھوڑا سا آپ نے جو بات کری کہ انٹرنل جو پولیٹیکل اور اکنامک کرائسس، تھوڑا سا اس پہ آ جاتا ہوں پہلے۔ لیکن انٹرنل پولیٹیکل کرائسس آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بات کری، ٹھیک ہے، جو ہم نے جو بات کری کہ صدارتی نظام پر بحث چھڑ چکی ہے، اور بات ہو رہی ہے کہ صدارتی نظام بہتر ہے کمپیریٹیولی، اور اب کیسے ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے تمام اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہو گئی ہیں کہ اس کو نہیں لا سکتے۔ اس کی ہم نے وجوہات آپ کو بتائیں، ان کی جو موروثی سیاست ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ صدارتی نظام میں باقی جو چیزیں ہیں، جو پروز اینڈ کونز ہیں، اس پر بحث بھی ہوئی، پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کری۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے پھر بات ہو رہی ہے، لانگ مارچ کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایک کنٹینیوس جو ہے وہ پولیٹیکل اور سیاسی جو کرائسس ہے وہ بنا کے رکھا ہوا ہے اپوزیشن نے۔ اب اس میں عمران خان صاحب، ظاہر سی بات ہے اب دو چیزیں جو عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ ہانٹ کر رہی ہیں، وہ ایک تو ہے مہنگائی، کیونکہ اب عام اگر آپ پچھلے ہفتے کی بات کریں تو انہوں نے لائیو کالز لی لوگوں کی، اور اگر آپ نے وہ دیکھی ہوں لائیو کالز جو انہوں نے لی ہیں، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر لوگ بات یہی کر رہے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے اور اب ہمیں کتنا سہنا پڑے گا آپ بتائیں۔ کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ تو ایک تو کالر نے یہ بھی بول دیا تھا کہ ہم اب کب گھبرائیں، آپ بتا دیں۔ تو ظاہر سی بات ہے زبان خلق نکار خدا جسے کہتے ہیں کہ زبان خلق ہے، وہ تو بولے گی جو اس پہ گزرے گی، اور بولنا بھی چاہیے۔ تو عمران خان صاحب نے اس کے وجوہات دی۔ دیکھیں وہ میکرو وجوہات جو ہوتی ہیں وہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، وہ عوام اور عام آدمی تو نہیں سمجھے گا۔ جو اصل میں جو میں آپ کو بتاؤں، اور ہم پچھلے پروگراموں میں بھی تفصیل سے بات کر چکے ہیں، جو معاشی کرائسس ہے، جو معاشی بحران ہے، وہ ہے سیریس۔ پولیٹیکل پہ آپ اوور کم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ نے دیکھیں جیسے آپ کی جو جی ڈی پی ریٹ ہے وہ 5% سے اوپر آیا ہے، یہ بہت اچھا اشارہ ہے۔
اور ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا، ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا، ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوا. یہ اچھی باتیں ہیں، گورنمنٹ یہ کر رہی ہے بات ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو کہ پچھلے ہی ہفتے ایک اور جو ہے سفارشات مرتب کی ہیں حکومت نے، کہ جو آپ کا عدالتی نظام ہے، آپ کو یاد ہوگا 2 ہفتے پہلے ہم نے عدالتی نظام پر پوری سحر حاصل بحث کی تھی. تو ہم نے بات کی تھی کہ عدالتی نظام جو ہے نا آپ کا، وہ روٹن ہو چکا ہے، بالکل بالکل گل سڑ گیا ہے، اور اسے بہت جلدی سے چینج ہونا چاہیے. اور ہم نے کہا تھا کہ آپ اچھا ہے کہ آپ یہیں سے سٹارٹ کریں، کیونکہ یہی وہ سرا ہے جہاں سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اتفاق سے ایسا لگتا ہے کہ ہماری بات سن لی گئی ہے. اسی ہفتے جو سفارشات مرتب کی ہیں حکومت نے، وہ یہ کی ہیں کہ آپ جو کرمنل کیسز ہیں ان کا فیصلہ 9 ماہ کے اندر اندر کرنا ہوگا عدالتوں کو. اب یہ لیجسلیشن آ رہی ہے. میں نے آپ کو کہا تھا، اگر آپ وہ پرانے 2-4 پروگرام پہلے کے اٹھا لیں، میں نے کیا بولا تھا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے لیجسلیشن کی صورت میں ایک اسٹیمولس آئے گا. میں نے آپ کو کہا تھا، آپ کو شاید یاد ہو یہ جملہ، کہ حکومت کی طرف سے جی بالکل. لیجسلیشن ہوگی، حکومت کی طرف سے لیجسلیشن ہوگی جو کہ اسٹیمولس کا کام کرے گی ان کے لیے، عدالت کے لیے. اب وہی ہونے جا رہا ہے. اب کرمنل لا میں جو چینجز کی لیجسلیشن آ رہی ہے، اس میں حکومت جو سفارشات مرتب کر رہی ہے، اس میں کیا ہے کہ آپ کو 9 ماہ کے اندر اندر کرمنل کیس نمٹانا ہوگا. اور جو تھانے کا ایس ایچ ہوگا وہ بی اے پاس سے کم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور بھی بہت بہت بڑی ساری، ڈیولپمنٹ ہے یہ. جی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ اس میں کیا ہوگا، اور لیکن میک شور کریں کہ وہ جو بی اے ہے وہ ایچ ای سی سے بھی جو ہے وہ سرٹیفائڈ ہو پلیز. یہ میں ضرور بولوں گا، سمجھ لیں آپ، میں اسٹیرک دے کے یہ بات کر رہا ہوں. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ صرف بی اے کا کاغذ کا ٹکڑا کافی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی ہے یہ بات. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اسٹیمولس ہے جو ہم نے یہ ایڈوائس دی تھی کہ حکومت لیجسلیشن کی صورت میں اسٹیمولس دے عدالت کو، تاکہ کہیں سے تو شروع ہو بات. تو وہاں پہ سفارشات مرتب کی ہے اور وہاں پہ کام شروع ہو گیا. وہ پارلیمنٹ میں جائے گا ایکسکیوز می. اور انشاءاللہ وہ پارلیمنٹ سے اگر وہ پوری ہو جاتا ہے تو آپ کے یہاں پر ایک اچھا سا اسٹیمولس جائے گا عدالت کے پاس، اور یہ کرمنل کیسز کے پاس جائے گا. بہرحال لیکن ہم نے جیسا کہا کہ 21 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں. جلدی جلدی جو ہے وہ سپریم کورٹ کو سوچنا چاہیے اور سول سرچنگ کرنی چاہیے کہ دیکھیں یہاں سے اگر شروع کریں، اگر عدالت میں انصاف مہیا کرنا شروع کر دیا، صرف قانون سازی کی باتیں مت کریں، عدالت اگر انصاف مہیا کرنا شروع کر دے تو آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی یہاں پہ. تو اور آپ کا جو بہت سارا جو سیاسی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کرائسس ہے، وہ بھی اسی کی وجہ سے کہ عدالت جو ہے وہ بہت ساری. اب دیکھیں فار ایگزامپل مہنگائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مافیاز جو ہیں انہوں نے کارٹلز بنائی ہوئی ہیں اور پرائس کنٹرول کرتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا بات بتاتا ہوں. اب کیا کرتے ہیں، جب ریگولیٹری باڈیز جو ہے ان کے خلاف ایکشن لیتی ہیں تو وہ اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں جا کے عدالت سے. وہ کیسز 900 اسٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں اور وہ کیسز پینڈنگ ہیں. میں نے پہلے بھی کوٹ کیا تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے راستے میں ایڈمنسٹریٹو جو ایکشن ہے گورنمنٹ کا، یہ جو لیا ہے ریگولیٹری باڈیز ہیں، اس کے بیچ میں باٹل لیگس کہاں آ رہے ہیں، عدالت میں اسٹے آرڈر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیں. مہنگائی پر میں نے بتایا کہ یہ ایک سیریس مسئلہ ہے جس کو ساری عوام جو دیکھ رہی ہے اور عمران خان صاحب سے بول رہی ہے. اور یہ جو لائیو کال کی میں بات کر رہا ہوں، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے کئی دفعہ راتوں کو نیند نہیں آتی یہ سوچ کے کہ غریب آدمی کیسا پورے کرتا ہوا اس مہنگائی میں. اس آدمی کے پاس احساس بھی ہے، اور عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے وہ پردرد دل بھی دیا ہے کہ جس کا وہ احساس رکھتے ہیں اور جس میں وہ احساس رکھتے ہیں غریبوں کا. لیکن یہ کافی نہیں ہے. دیکھیں صرف احساس رکھنا کافی نہیں ہے. آپ جو ہے وہ، کیونکہ عوام کے لیے تو یہ لپ سروس ہے کہ آپ اگر آپ بول رہے ہیں میرے کو بہت احساس ہے، یہ امپلیمنٹیشن فیز میں کب آئے گا احساس، اس میں امپلیمنٹ کب ہوگا اور ڈائریکٹ ریلیف کب ملے گی. دیکھیں اب راشن، وہ جو احساس راشن جو ڈرائیو ہے اس میں 1000 کا آپ کو بل پہ ڈسکاؤنٹ ملے گا. ٹھیک ہے، نہ ہونے سے وہ کہتے ہیں کہ ہونا بہتر ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں بات وہ نہیں ہو رہی. جب آپ بات کرتے ہیں نا اکنامکس کی، تو ایک بات یاد رکھیے گا، اکنامکس چلتی ہے بیسیکلی ڈیمانڈ اور سپلائی پہ، طلب اور رسد پہ. آپ ہر چیز ایڈمنسٹریٹو طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکتے. معیشت جو ہے نا، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈیمانڈ اور سپلائی کو اتنا بیلنس رکھیں کہ پرائز اتنے ریزنیبل رینج میں رہیں کہ سب کے لیے افورڈیبل ہوں اور سب لے سکیں. یہ آپ کا کام ہے ایز اے حکومت، اس کو میک شور کرنا ہے. آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والے پروسیس کو، نہ کہ آپ نے انٹروین کرنا ہے ایڈمنسٹریٹولی. تو یہ بات آپ سمجھ لیں. تو آپ کو جو یہ معاشی مسئلہ ہے نا، اور یہ جو سیاسی اندرونی مسئلے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن بس نہیں آنے دے رہی صدارتی انتخاب، بحث بھی نہیں کرنے دے رہی اس کے اوپر. مطلب یہ حد ہو گئی ہے کہ ان کے پاس بحث نہیں کرنے دے رہی، کیونکہ ان کو سب کو پتہ ہے کہ موروثی سیاست جو ہے وہ 3 جنریشن سے چلاتے آ رہے ہیں، دادا باپ اور پوتا، وہ سب ختم ہونے والا ہے، دفن ہونے والا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں
کہ ظاہر سی بات ہے جب ان کو اپنی جو ہے وہ سیاسی موت نظر آ رہی ہوگی سامنے تو وہ تو آپ کو نہیں کرنے دیں گے یہ بات, اور وہی وہ کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب میں کون سا ایسا ایب ہے جو انہوں نے نہیں نکالا ہے. اب عمران خان صاحب نے ایک اور ڈیولپمنٹ کی اس ہفتے, انہوں نے جو شہزاد اکبر صاحب تھے جو ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی کی پورا سب دیکھ رہے تھے, ان کو انہوں نے ان سے استعفیٰ لے لیا. دیر آئے درست آئے, لیکن یہ بہت دیر ہو گئی. اگر پہلے ہی آپ کو یہ ادراک ہو جاتا کہ ریکوری نہیں ہو پا رہی ہے احتساب کے کیسز میں, ہمیں کچھ نہیں حاصل ہو رہا ہے, جس مینیفیسٹو پہ ہم آئے تھے اس کا مین پوائنٹ یہ تھا کہ ہم لوٹی ہوئی دولت لے کے آئیں گے, اس پہ کام نہیں ہوتا. شہزاد اکبر صاحب کو شہزاد اکبر صاحب سے بہت پہلے استعفیٰ لے لینا چاہیے تھا. اب اگر خیال آیا ہے, تقریباً آپ کو پتہ ہے 1.5 سال کا عرصہ باقی ہے, تو اس بہت لیٹ ہو گیا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ نیا بندہ آتا ہے وہ کتنا ریکور کرتا ہے. دیکھیں بات تو ٹینجیبل ہوگی کہ کیا ریکور ہوا, اماؤنٹ دیکھا جائے گا آخر میں نے آپ کو پہلے ہی بولا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ان کو پتہ ہے کہ جو یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے, یہ دیکھیں ساری چیزیں کس سمت میں جا رہی تھی, اس سمت میں جا رہی تھی کہ نظام بہتر ہو رہا تھا. جو بھی نظام تھا آپ کا, جو بھی ٹوٹا پھوٹا جمہوریت ہے جو بھی, وہ بہتری کی طرف جا رہی تھی. اپوزیشن کو پتہ ہے کہ ہر چیز, جب ساری چیزیں یہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں تو اس کو ادھر ہی روک دو اس بندے کو. اگر یہ فائنل اس نے 5 سال مکمل کر لیے تو بہت ساری لیجسلیشن ایسی ہو جائیں گی جو ان کو ہانٹ کریں گی, اگر وہ آ بھی گئے تو اگلی دفعہ. یہ آپ دیکھیں, صرف یہ بات نہیں کہ عمران خان صاحب آ جائیں, اگر وہ آ بھی گئے تو وہ ان کو ہانٹ کریں گے. اور عمران خان صاحب نے ایک اور بات بولی ہے, آپ کو پتہ ہے, انہوں نے بولا ہے کہ میں اندر تو ہوں, اگر میں باہر آ گیا تو میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا. انہوں نے یہ بات باقاعدہ بولی ہے, اگر میں باہر آ گیا نا حکومت سے تو میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا. اور پلس اس دفعہ کی اگر لیجسلیشن ہوئی بھی ہو اور اگلی دفعہ جا کے اگر اپوزیشن میں بھی بیٹھ گئے عمران خان صاحب, تو اندازہ کریں کہ قانون سازی آلریڈی ہوئی بھی ہوگی اور وہ اپوزیشن میں ہوں گے, تو وہ کتنا مشکل کر دیں گے ان کے لیے. تو ان سب کو دکھ رہی ہے. اور اب وہ -1 کی باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مائنس کر کے پی ٹی آئی میں, آپ کو پتہ ہے عمران خان مائنس پی ٹی آئی مائنس عمران خان تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کچھ بھی نہیں. پی ٹی آئی میں سے اگر عمران خان کو مائنس کرتے تو ایکویشن کیا بنتی ہے, زیرو ہے یہ ایکویشن. پی ٹی آئی مائنس عمران خان از زیرو. تو کوشش ہر طریقے سے کر رہے ہیں. اب یہاں پر جو ہے سیاسی بحران, میں آپ کو بتاؤں گا, ہماری جو آل پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, عدالت کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, میڈیا کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. ایک مثبت بحث چھیڑیے اس ملک میں اور نظام کو بہتر بنائیے. صدارتی نظام میں ہم نے پوری سیر حاصل بحث پچھلی دفعہ کر لی, میں نہیں دہراؤں گا اس کو, اور اس طرف لے کے جائیں. اور اسٹیبلشمنٹ جب یہ وہ کرتی ہے نا, بات ہمیشہ شکوہ کرتی ہے کہ مجھے آنا پڑتا ہے پھر انٹروین کرنے, پھر آپ فوج کو گالی دیتے ہیں, تو بھائی ونس فار آل اس کا مسئلہ حل کر دیں نا آپ. ونس فار آل مسئلہ اس طرح حل ہوگا کہ آپ ایک اچھے نظام کو بنانے میں اپنا جو ویٹ ہے وہ جو چینج ایجنٹس ہیں ان کے پلڑے میں رکھ دیں. مطلب جو چینج لانا چاہ رہے ہیں, پازیٹیو چینج لانا چاہ رہے ہیں, جو مثبت چینج لانا چاہ رہے ہیں, ان کے پلڑے میں اپنا ویٹ رکھ دیں. اور یہی کرتی آئی ہیں اسٹیبلشمنٹس تھرو آؤٹ. اگر آپ رومن امپائر کی بھی بات کر لیں اور گریک امپائر کی بات کر لیں, اس زمانے کی بھی جو فوجی اسٹیبلشمنٹس ہوتی تھیں وہ ایمپرر کو جب سپورٹ کرتی تھی جب ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ ریاست کے فیور میں کام کر رہا ہے, تو اپنا پلڑا رکھ دیتی تھی, اپنا جو ویٹ ہوتا تھا وہ اس کے پلڑے میں رکھ دیتی تھی. اور یہ رومن امپائر کے زمانے سے ہوتا آ رہا ہے, گریک امپائر کے زمانے سے ہوتا آ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہسٹری پڑھیں تو کہنے کی مطلب ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ چینج ایجنٹس جو ہیں, جو مثبت ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے, حکومت کو نہیں ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے جو قانون سازی ہو رہی ہے, جو نظام بدلا جا رہا ہے, اس کے لیے اگر اپنا ویٹ اس پلڑے میں رکھ دیں تو یہ صدارتی نظام بھی یہاں پر آ جائے گا. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اسٹرنگس پل ہو جاتے ہیں اور سب ہو جاتا ہے, سارا ہو جاتا ہے, تو آ جائیں گے. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ اس کیس میں نیوٹرل رہی اور اس نے کہا کہ ہونے تو جو ہو جائے گا, اور آخر میں پھر عوام جو ہے وہ سب کرائسس سے نکل کے فوج کو پکارے گی اور ہم آئیں گے اور پھر ہم ہیرو بن جائیں گے, یہ والی جو چال ہے نا, یہ جو ٹرکس ہیں, اب میرے خیال میں وہ 80s اور 90s کا جو ہے وہ قصہ پارینہ بن چکی ہیں, اب وہ نہیں چلنے والی. اب عوام کو پتہ ہے, دیکھیں یار عوام بول رہی ہے اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں, اگر آپ سیریس ہیں تو ایک دفعہ ونس فار آل نظام بدلنے کے لیے آپ پیچھے آ جائیں نا. چاہے جائے کہ پھر وہی لوگ عوام سے پولیٹیکل نااہل حکومت سے تنگ آئیں اور اس کے بعد آپ کو پھر پکاریں اور پھر آپ وہ ماشاء اللہ آ جائے یا کو آ جائے یا ایکسٹینشن کرانی پڑے آرمی چیف کی بار بار, اس سے نکل جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنل کرائسس میں آپ یہ مت بھولیے, میں نے معاشی کرائسس کا ذکر کیا, دوبارہ سے جو ہے وہ ٹیررسٹ اٹیکس بڑھ چکے ہیں. لاہور میں آپ نے دیکھا, انارکلی بازار میں, اس کے علاوہ آئے دن جو ہے وہ نارتھ وزیرستان میں بات ہو رہی ہے, بلوچستان میں کل جو ہے جھڑپ ہوئی ہے, پوری پوسٹ پہ حملہ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں پاک فوج کی جو پوسٹ ہے اس پہ حملہ کیا ہے. آپ کو میڈیا میں بات کہاں سننے کو مل رہی ہے اس انداز میں.
تو آپ کے پاس انٹرنل کرائسس، دشمن تو کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ انٹرنل کرائسس سے نکلیں، کیونکہ اگر آپ انٹرنل کرائسس سے نہیں نکلے تو آپ ایکسٹرنل کرائسس پہ دھیان نہیں دے سکیں گے، اور وہی ہو رہا ہے. یہ انٹرنل کرائسس اوور شیڈو کر رہے ہیں ایکسٹرنل تھریٹ کو. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج انڈیا کا ریپبلک ڈے ہے، آپ ان کا جو ہے وہ ایگریسو پوسچر دیکھیں، جا کے ان کی پریپریشن دیکھیں. وہ پیرا ٹروپرز جو ہیں وہ راجستھان پہ اور کشمیر والی پہ اور یہ پوری بارڈر پہ انہوں نے پوری ڈپلائمنٹ کی ہوئی ہے اپنی آرمی کی ہیوی. مجھے نہیں پتا، میں آپ کو پھر دہرا رہا ہوں اس بات کو، میں کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں یہ بات دہرا چکا ہوں اور پھر دہرا رہا ہوں. مودی کے پاس جو ہے دوبارہ جو چپ ہے آنے کی، وہ یہ ہے، یا تو وہ اپنے اس ٹینیور ختم ہونے سے پہلے پاکستان پہ کوئی حملہ کرے، اور وہ کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے، یا وہ انڈیا کے اندر ہی مائنورٹیز کے خلاف جینوسائیڈ شروع کر دیں. اب آپ آنے والے مہینوں میں دیکھیں گے، جب تک مودی کا یہ ٹینیور ختم ہوگا، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز وہ ضرور کرے گا. اگر وہ نہیں کیا تو میں بہت زیادہ سرپرائز ہوں گا کہ اس کا ٹینیور ختم ہو گیا اور وہ ان دونوں میں سے کوئی چیز نہیں کیا، کیونکہ اس کے پاس اس نے کوئی ڈیلیوری نہیں کی ہے، اس نے انڈیا کو بہت پیچھے لے گیا. اور واحد اس کے پاس جو چپ ہے اگلے الیکشن میں پھر جو ہے بی جے پی کو لانے کی، وہ یہی ہے کہ پاکستان بالکل سستا جو ہے وہ مارکیٹنگ یہ ہے انڈیا میں کہ آپ پاکستان کے خلاف کچھ بول دو، آپ مشہور ہو جاؤ گے. پاکستان کے خلاف آپ کچھ بول دو، اور وہ بہت زیادہ ایگریسو جسچر لے چکے ہیں، اور آپ کے انٹرنل کرائسس پہ ان کی پوری نظر ہے. اس کا وہ پارٹ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا پارٹ بھی ہیں، اور وہ پوری کوشش کرنے کہ وہ ایک پوائنٹ آئے جب پاکستان بالکل ولنریبل سٹیج پہ ہو، ویک پہ، اور وہاں پر وہ آ جائے. تو اس ایکسٹرنل تھریٹ کو جو ایسٹ میں بن رہا ہے آپ اس کو بالکل بھی فراموش نہیں کر سکتے، بالکل بھی اس میں آنکھیں نہیں بند کر سکتے. اور سارے منسٹرز اور آپ کے دیکھیں ساری چیزیں سب اندر میں آپ آپس میں دستوں گرفتار ہیں، ایک دوسرے کو جواب دینے میں چکر میں لگے ہوئے. ابھی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کے فورن منسٹر جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کو، ان کو تو بھاگ دوڑ لگنی چاہیے تھی کہ بھائی ہماری سرحد پہ اتنی ہیوی ڈپلائمنٹ ہوئی ہوئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کیا. لیکن اسی کے اندر سے ایک رے آف ہوپ دوبارہ سے ہم آپ کو بوئیں گے، اور ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جو پوٹن صاحب ہیں رشیا کے، ان کا جو ٹور ہے وہ مطلب بہت قریب آ چکا ہے، اور اطلاعات کے مطابق وہ فائنلائز کر رہے ہیں وہ ڈیل جس کے ساتھ وہ آئیں گے پاکستان. اور ظاہر سی بات ہے وہ کوئی آرڈنری چیز تو ہوگی نہیں، اور پاکستان کو رشیا کو بھی اپنا اکنامک پارٹنر بنانا چاہیے. جس طرح چائنا کو سی پیک میں پارٹنر بنائے، اسی طرح رشیا کو بھی آپ پارٹنر بنائیں. آپ کے یہاں گیس کی قلت ہے، رشیا آپ کو گیس کے لیے بہت زبردست موضوع ہے رشیا. اور رشیا اپنی سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے تھرو، جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں اس کے تھرو آپ کو گیس پائپ لائن پہنچا سکتا ہے. وہ یورپ کو بھی دیتا ہے گیس. آپ اس سے اکنامک ٹرمز پہ جائیں، ملٹری ٹرمز پہ جائیں. ویسے ہی پوٹن صاحب آ رہے ہیں، بہت جلد فائنلائز ہو رہا ہے ان کا ٹور آنے کا، اور اس بارے میں آپ تیزی دکھائیں ذرا. وہ ایک ایگریسو پوسچر دیں کہ بھائی ہم صرف چائنا ڈیپینڈنٹ نہیں رہے، اب ناؤ رشیا بھی ہے. مطلب اب جو بائی پولر ورلڈ کی جو دو بڑی پاورز ہیں ایشیا کی، ہم دونوں سے زبردست طریقے سے جو ہے نا الائن ہوئے ہیں. تو پھر امریکہ کو ہو جائے گا. لیکن امریکہ نے انویسٹمنٹ کی بھی ہے آپ کی صفوں میں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کی طرف جائیں، اور ایٹ لیسٹ تیزی سے بالکل نہیں جائیں، اور اتنا سلو جائیں کہ دوسری گورنمنٹ آئے اور دوسری گورنمنٹ وہ بیک کر لے. عمران خان صاحب کے پاس جو کچھ پتے رہ گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوٹن صاحب کا ایک زبردست شاندار استقبال ہو پاکستان میں، اور وہ ایک زبردست اکنامک اور ملٹری پیکیج کے ساتھ آئے. اور میری بات آپ یہ نوٹ کر لیں، وہ اکنامک اور ملٹری پیکیج کے ساتھ آئیں گے اب جو آئیں گے. اور جب وہ آئیں گے تو عمران خان صاحب کی ایک اور ہی اچیومنٹ ہوگی کہ یہ ہو گیا. اب حالات بھی سازگار بن رہے ہیں، لیکن انٹرنل کرائسس سے عمران خان صاحب کو خود ہی نمرد آزما ہونا پڑے گا. کوئی باہر سے مسایا نہیں آئے گا انٹرنل کرائسس کو سالو کرنے کے لیے. ایکسٹرنل کرائسس کے لیے آپ کو پھر بھی مدد دی جا سکتی ہے، آپ جوائنٹ پیک کر سکتے ہیں. اور سی پیک پہ پھر وہی والی بات، ہم کافی عرصے سے بات نہیں کر رہے تھے سی پیک پہ. آج اس کے لیے میں کچھ جملے کہہ دیتا ہوں. سی پیک کو آپ کو بہت تیزی سے کمپلیٹ کرنا ہے. یہ آپ کی انشورنس پالیسی ہے، یہ آپ کی جیو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، یہ آپ کی انشورنس پالیسی ہے. اگر یہ کمپلیٹ ہو گئی، فلی فنکشنل ہو گئی، تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ویسٹرن بارڈر سے اور ایون ایسٹرن بارڈر سے بھی 10 دفعہ سوچے گا کوئی آپ پر حملہ کرنے سے پہلے. کیونکہ جب چائنا کا اسٹریٹجک ایسٹ آپ کے اندر سے گزر کے جا رہا ہوگا تو اس کو پتا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر پاکستان میں حملہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ چائنا کی ٹریڈ روٹ کو ڈسٹرب کیا.
جی، اور چائنا کا ٹریڈ روٹ ڈسٹرب کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو چائنا سے بھی پھر جو ہے وہ نمٹنا ہوگا. تو یہ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ جو آپ کی انشورنس پالیسی ہے, جو آپ کا اسٹریٹجک ایسٹ ہے, آپ اس کو جلدی سے کمپلیٹ کریں. آپ کو کیا ریسورسز چاہیے, آپ کو جو چاہیے جلدی جلدی کریں. آپ ٹائم نہیں ہے دنیا میں, آپ کو دیکھ رہے ہیں کتنی تیزی سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اب یورپ, کوئی سوچ سکتا تھا کہ یورپ جو ہے وہ ایک اتھارٹیٹیو اسٹیٹس کی شکل میں آ جائے گی؟ آپ دیکھیں بیلجیم میں, دیکھیں آپ آسٹریا میں, دیکھیں پورے پورے لاک ڈاؤن لگے ہوئے, پولیس پاگلوں کی طرح مار رہی ہے پروٹیسٹرز کو. کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یورپ جیسے فری جو ہے وہ کانٹیننٹ میں اس طرح ہوگا, لیکن ہو رہا ہے. اور یہ 2 سال کے عرصے میں ہوا ہے سب کچھ. تو جس تیزی سے دنیا چینج ہو رہی ہے احمد, ہمیں بھی اس کی پیس کا ساتھ دینا پڑے گا, ورنہ بہت پیچھے رہ جائیں گے. آلریڈی ہم پیچھے ہیں. تو سی پیک کے حوالے سے بات ہے, ابھی ملٹری اکنامک جو ہے پیکج پوٹن صاحب آ رہے ہیں, اور آتے کے ساتھ ہی پاکستان کو ایک اور کرنا چاہیے. چائنا, رشیا, افغانستان کے لیے تو ہنٹ دے دیے کہ پاکستان روپیز میں ہوگی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈالر کا کرائسس میں یہ جو افغانستان کی جو ٹریڈ ہے اس کا بھی بڑا ہاتھ ہے. جو آپ کا ڈالر کرائسس جو ہوا ہے یہاں سے یہاں چلا گیا, کیونکہ سب نے ڈالر خریدے وہاں چیزیں خریدنے کے لیے. تو افغانستان, چائنا, رشیا, ایران, ملائیشیا, ان سے تو آپ کرنسی سوائپ کے معاہدے کر لیں, لوکل کرنسی میں ٹریڈ کریں, ڈالر کو بیچ میں سے نکال دیں. بہت حد تک فرق پڑے گا آپ کو. آپ کی ڈالر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت حد تک کم ہوگی. ہم یہ بہت پہلے بھی بات کر چکے ہیں. یہ آپ ڈی ڈالرائزیشن بھی شروع کریں. اپنے جو ریزروز ہیں جو آپ نے ڈالر میں رکھے ہوئے ہیں, وہ آپ نے جیسے فور ایگزامپل ہے آپ کے پاس جو ہے وہ تقریباً 15 سے 20 کے درمیان فلکچویٹ ہوتے رہتے ہیں آپ کے ریزرو. آپ کم سے کم 50% اپنے ریزرو جو ہیں وہ گولڈ میں کنورٹ کر لیں, کیونکہ ریئل ویلتھ ہے, نہ کہ یہ ڈالر جو ہے کہ فیاٹ منی جو ہے پیپر منی. 50% آپ کنورٹ کریں, آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں. جیسے رشیا اور چائنا کو آپ دیکھیں, بھیڑ چالی کر لیں, ان کو کاپی کر لیں. وہ آہستہ آہستہ اپنے ریزرو انہوں نے کنورٹ کرتے کرتے گولڈ میں, پلاٹینم میں, آہستہ آہستہ کرتے کرتے ڈالر کو وہ ڈی ڈالرائزیشن کرے جا رہے ہیں. لیکن یہ جب ہوگا تو آپ پوٹن صاحب سے ملیں گے 1-on-1 اور آپ بولیں گے دیکھیں بھائی میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, میرا اکنامک کرائسس ہے, مہنگائی یہاں پہنچ گئی ہے. پھر وہ بتائیں گے کہ ہم نے کس طریقے سے کیا, کیونکہ جب سوویت یونین ٹوٹا تھا تو ان کے سامنے بھی سیم سچویشن تھی, ان کے بھی اکنامک کرائسس بہت زیادہ گہرے تھے, لیکن وہ آہستہ 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 ریکور کرتے 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 آج دوبارہ سے ایک سپر پاور کے طور پر کھڑے ہوئے. تو کوئی تو ان کے پاس بزنس ماڈل ہے نا جو آپ نے سمجھنا ہے. اور چائنا کا ماڈل سے عمران خان صاحب بہت امپریس ہیں, وہ کہتے بھی ہیں, تو پلیز اب اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کریں. یہ بات کہنا کہ ٹیکس اتنا زیادہ کلیکٹ ہو گیا, یہ عوام کو چپتی ہے یہ بات. جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے ٹیکس اتنا ٹیکس آپ کلیکٹ کریں, ملک چلانے کے لیے ٹیکس چاہیے, ضروری چاہیے, لیکن عوام کا اس پہ کیا فائدہ ہے؟ یعنی وہ کلیکٹ کر کے عوام پہ کتنا لگ رہا ہے یہ بھی تو بتائیں, کہ وہ کلیکٹ کر کے عوام پہ کتنا لگ رہا ہے, اور عوام کا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اور پر کیپٹا انکم ہے وہ کتنا بڑا, وہ بھی تو بتائیں. یہ چاہیے جائے کہ آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں سب جگہ اتنی مہنگائی ہے تو ہمارے یہاں بھی مہنگائی ہے. صحیح بات ہے, یہ بھی فیکٹ ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے تو یہاں مہنگائی ہے, لیکن یہ بھی تو بتائیں کہ آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کہاں ہے دنیا میں. ایگزیکٹلی. آپ کی پاسپورٹ کی ریٹنگ کہاں ہے دنیا میں, آپ کا پر کیپٹا انکم کہاں ہے, یہ بھی تو بتائیں. جب جا کے بات بیلنس ہوگی تو یک طرفہ مت بتائیں بات, تو یہ تو پھر غلط ہو جائے گی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو اکنامک اور پولیٹیکل انٹرنل کرائسس ہے, اس کی وجہ سے آپ یہ مت بھولیں کہ ایکسٹرنل کرائسس آپ کے اوپر گھومے. اور امریکہ, آپ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس نے پوری تنظیم بنائی ہے کوارٹ, جو کہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے. اور انڈیا یہ جسچر دے رہا ہے آج کل کہ وہ یہ ساری تیاری اس لیے کر رہا ہے کہ وہ چائنا کو کاؤنٹر کر رہا ہے. چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے اس نے لداخ میں. اور آپ مت بھولیے انڈیا صرف آپ کو, وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں سجا دکھا کے کھبا مارنا, یہ ہاتھ دکھا کے یہ والا مارنا, وہ یہ ساری پوسچرنگ جو ہے وہ چائنا کے خلاف آپ کو دکھا رہا ہے کہ میں اس کے خلاف کر رہا ہوں. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ چائنا تو ویسے ہی کتنے 100 کلومیٹر ان کے لے کے بیٹھ گئے اور انڈیا نے ان کا کچھ بھی نہیں کیا. آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا, یہ تو مطلب یہ تو سب پوری دنیا کو بات پتا ہے نا, یہ کتنے 100 کلومیٹر لے کے وہ بیٹھ گیا ہے. اور باقاعدہ انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ بنا لی ہے وہاں پہ, باقاعدہ اس میں وہاں پہ ویئر ہاؤسز بنا لیے ہیں انہوں نے, اپنی جگہ ایئر اسٹرپس بنا لیے ہیں, ہوائی جہاز اتار رہے ہیں, چڑھا رہے ہیں, سب کچھ کر لیا. انڈیا نے کیا کر دیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ جتنا بھی جو ایگریسو پوسچر ہے وہ دکھا یہ رہے اور بتا یہ رہے دنیا کو کہ ہم دیکھیں ہم چائنا کے خلاف ہے, لیکن آپ مت بھولیے کہ وہ آئیں گے آپ کی طرف. اور جب آپ کی طرف آئیں گے تو یہ جو ریجن ہم آپ کو بتایا, وہ گلگت بلتستان اور یہ جو آزاد کشمیر والا, یہ بہت زیادہ ولنریبل ہے اگر آپ تیار نہیں ہیں.
آپ کو یاد ہے 1965 میں بھی آپ تیار نہیں تھے، وہ تو بیچ میں سے BRP نہر گزر رہی تھی تو وہ آپ نے جو ہے وہ اڑا دی تھی، اس کا پل اڑا دیا تھا، اور پھر لوگوں نے اپنی جانیں دی تھی، اور شہروں سے لوگ نکل کے آ گئے تھے اپنی رائفلز لے کے، اور جو بھی ہم لڑیں گے، وہ ایک جذبہ الگ ہی تھا. اس قسم کا آپ رسک اب نہیں لے سکتے کیونکہ ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. سو پیرا ٹروپرز، اور آپ ان کی تیاری دیکھیں، اگر آپ ٹویٹر پہ ان کے پیجز فالو کریں، ان کی تیاری دیکھیں. وہ پیرا ٹروپرز کس لیے ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ وہ اینیمی ٹیریٹری میں اتارنے کے لیے ہوتے ہیں. ایک جہاز پیرا ٹروپرز کو گراتا ہوا جاتا ہے اور وہاں پہ اترتے ہیں، اور ٹینکس اترتے ہیں وہاں پہ اوپر سے. تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ آپ سرحد سے نہیں آ سکتے تو آپ اوپر سے آتے ہیں. تو یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اور وہ دکھا یہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو ہے وہ چائنا کے خلاف کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ چائنا کے خلاف ان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ 1 کلومیٹر بھی ان کے ٹیریٹری میں اندر جا سکیں. ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا. وہ دکھا یہ رہے ہیں لیکن کریں گے وہ آپ کے ساتھ. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے پاس، کیونکہ مودی کو جانے میں صرف 2 سال ہیں تقریباً، اگر آپ لگا لیں گے، اور اس 2 سال کے عرصے میں وہ مس ایڈونچر کرنے کے پورے موڈ میں ہے. یہی اس کی ایک انشورنس پالیسی ہے. اگر اس نے یہ کر لیا تو اگلی دفعہ BJP پھر یہ بول سکے کہ دیکھو ہم نے پاکستان کو نقصان پہنچایا تو اب ہمیں آپ ووٹ دیں. یا جو اپنی مائنورٹیز کے خلاف وہ جینوسائڈ کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ کو اکثر TRT اور اب تو الجزیرہ بھی اور باہر سے بھی آپ کو ساری نیوز آ رہی ہیں کہ مائنورٹیز کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، کرسچنس کے خلاف کیا ہو رہا ہے انڈیا میں. اور اس پہ بولنا چاہیے، کھل کے بات کرنی چاہیے. ہمارا میڈیا کیوں خاموش ہے؟ اگر آپ کے یہاں سیالکوٹ کا ایک واقعہ ہوتا ہے تو انڈیا آپ کو پتا ہے اسے کتنا کیش کراتا ہے، جا کے FATF میں دے دیتا ہے، ہر جگہ دے دیتا ہے. اور آپ وہاں پہ جو روز ہو رہا ہے آپ اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. یہ میڈیا کی ڈس آنیسٹی دیکھیں آپ اپنی. تو ہم تو سوشل میڈیا پہ جہاں تک کوشش ہوتی ہے، ہمارے جتنے بھی ہلکا احباب ہے سب کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بولیں. اور چاہے، اور صرف یہاں ظلم نہیں ہو رہا، اگر یوہیگر مسلمان ہیں جو کہ چائنا میں ہیں وہ پس رہے ہیں، وہ بھی ظلم ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ چائنا ہمارا دوست ہے تو اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہم چپ رہیں گے، نہیں. وہاں پر بھی اگر زیادتی ہو رہی ہے تو زیادتی ہو رہی ہے، تو زیادتی ہو رہی ہے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تو وہاں پر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. اور عمران خان صاحب نے کہا بھی ہے کہ ہم نے چائنا سے بات کی ہے ان کے بارے میں، جس کے بارے میں بہت کم ڈسکس ہوتا ہے ہمارے میڈیا میں، یوہیگر مسلمانوں کے بارے میں. تو ان کے بارے میں بھی آپ بات کریں. اور مسلمان کا تو کام ہے کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف وہ بات کرے گا، چاہے اس کا اپنا فیلو مسلم ہی ظلم کر رہا ہو، ظالم ہو، تب بھی اس کے خلاف بات ہوگی. اور اس سے سب سے بڑی مثال تو کربلا کی ہے، کیونکہ یزید بھی کلمہ گو تھا لیکن ظالم تھا. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ سامنے والا جو ہے آپ کے مذہب کا نہیں ہوگا تو ہی آپ بات کرو گے. تو یہ آپ ذرا دیکھیں. اور اگر یہ آپ کرتے رہے اور ایکسٹرنل تھریٹس پہ بھی نظر رکھی آپ نے، اور آگے بڑھ کے اینٹیسپیٹ کر کے رشیا سے بھی ملٹری الائنس بنائی، اور ترکی سے اب آپ نے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی نیول جو ہے وہ ٹائز بڑھتی آ رہی ہیں، اور ترکی آپ کو نیول میں کافی مدد کر رہا ہے. یہی بات ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اب آپ کو نظر رکھنی ہے، کیونکہ آپ کو بیک وقت صرف جو ہے وہ نارتھ ایسٹ سے جو ہے آپ کو وہ نہیں ہوگا خطرہ، کیونکہ انڈین اوشن سے بھی آپ کو خطرہ ہوگا. کیونکہ اگر نیول اگر پرابلم ہوا تو وہ ظاہر سی بات ہے ان کا ارادہ یہی کہ جو کراچی پورٹ ہے اس کا نیول بلاکیڈ کیا جائے. اگر خدا نہ خاصا کانفلکٹ ہوتا ہے تو کراچی پورٹ کا نیول بلاکیڈ ہوگا کہ کراچی پورٹ سے کوئی چیز جا نہیں سکے، کیونکہ گوادر ابھی پوری طرح فعال نہیں ہے تو جا نہ سکے، اور یہاں کا نیول بلاکیڈ ہو، اور اوپر سے وہاں پہ جو ہے نارتھ ایسٹ سے جو ہماری گلگت بلتستان وہاں سے میسو اٹیک ہو، تاکہ چائنا کی بھی شرح کاٹ دی جائے، شارع ریشم والی. اور وہاں سے کارڈ جو ہے ساؤتھ چائنا سی میں جو ہے وہ وہاں سے نیول بلاکیڈ کرے چائنا کا، تو چائنا اور پاکستان کو بالکل جیم کر دیا جائے. تو اب آپ کے پاس کیا الٹرنیٹیو ہے؟ اب آپ ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ سوچ رہے ہیں اس بارے میں، اس لائنز پہ سوچ رہے ہیں کہ اگر کراچی کا بلاکیڈ ہوتا ہے تو کیا گوادر وائبل ہے؟ کیا گوادر یوز ہو سکے گی؟ کیا گوادر کو اس شیپ میں آپ نے پہنچا دیا ہے کہ وہ یوز ہو سکے گی؟ یہ سارے کویشچنز ہیں جی، یہ کویشچن مارکس ہیں، اور یہ سب کویشچن مارکس ہیں، اور یہی وہ ایکسٹرنل تھریٹس ہیں جس کے ہم آپ کو بار بار نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ اندرونی دست و گریبانی کی صورت میں آپ ایکسٹرنل تھریٹس کو بھول جائیں، کہ جو بیرونی خطرات ہیں آپ ان کو بالکل فراموش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کر کے کہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہو جائے گا، اور ہمت ہی نہیں کرے گا. اور چائنا نمٹ لے گا، وہ چائنا پہ کرے گا ہی نہیں، وہ پوسچرنگ کر رہا ہے صرف، وہ آپ پہ کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو پتلی گردن ہے وہ آپ کی ہے، وہ آپ کو پکڑے گا آ کے. اور ان کو تجربہ بھی ہے کہ جو خائن ٹائپ کے لوگ آپ کے اندر گھسے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ بل کلنٹن کی کال پہ نواز شریف بیٹھ گئے تھے نا کارگل میں، ان کو پتا ہے ان کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بیٹھ جائیں گے کال پہ. اور امریکہ تو اب کی دفعہ تو پورا ساتھ ہے ان کے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے ان کا، اسرائیل ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ پکا کام کر کے، میں نے آپ کو
آپ کو یاد ہو 7-8 مہینے پہلے ہم نے پروگرام کیے تھے کہ ان کے باقاعدہ معاہدے ہو چکے ہیں اب انڈیا کے امریکہ کے ساتھ، جس میں وہ سیٹلائٹ کی پکچرز وہ سائملٹینیسلی جو ہے وہ ریئل ٹائم میں شیئر کریں گے ایک دوسرے سے، اپنی ایک دوسرے کی لاجسٹکس تک وہ شیئر کریں گے. ختم ہو گئی نا بات، لاجسٹک شیئر ہو رہی ہے، انٹیلیجنس شیئر ہو رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ زبردست ان کے اسٹریٹجک پارٹنر بن چکے ہیں. آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر کون ہے؟ آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر کون ہے اس کیس میں؟ اور آپ کے تو انٹرنل مسئلے چل رہے ہیں. بلوچستان میں کل پوسٹ پر اٹیک ہوا ہے، پہلے آپ اندر کی صفائی تو کریں جلدی سے. اندر کی صفائی آپ نے کرنی ہے اور ساتھ ساتھ ایکسٹرنل خطرات کو بھی دیکھنا ہے. تو عوام کو یہ بات ذرا، ہماری جو باشعور عوام ہے آج یہ صرف بتانا یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اندرونی معاملات میں گھر کے کئی بیرونی جو خطرات ہیں ان کو بھول جائیں. اندرونی معاملات بھی حل کرنے ہیں، سولوشن ہم دیتے جا رہے ہیں آپ کو. ہر پروگرام ٹو پروگرام عدالت والی بات کری ہم نے، اس پہ بات کری، صدارتی نظام پہ بات کی، ہم سولوشن ساتھ ساتھ دیتے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کو جلدی کرنا ہوگا، معاشی طور پر اسٹرانگ کرنا پڑے گا، یہ سب اچھی بات ہے، لیکن عوام کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بھی بڑھائیں، مہنگائی پہ سب سے پہلے قابو پائیں. آپ کا اگر ایک نقطے کا مسئلہ ہو نا، ایک بلٹ پوائنٹ ہو، وہ یہ ہے کہ مہنگائی پہ آپ سوچیں، آؤٹ آف دا باکس جائیں، اسلامک ورلڈ سے رجوع کریں، اسکالر سے رجوع کریں، اکانومسٹ، اچھے اکانومسٹ لائیں. یہ بینکرز اور یہ جو اکنامک ہٹمن ٹائپ کے لوگ ہیں ان پہ رلائیں مت کریں، اپنے مشیروں کو پرے ہٹائیں، کوئی نیا فریش آئیڈیا اور آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ پہ جائیں اور اس کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں. بہت ساری سفارشات اور ایڈوائز ہم دیتے رہتے ہیں اس پروگرام کے توسط سے بھی. جیسے کہ ہم نے بولا تھا کہ لیگل سسٹم کو اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو ایک حکومت بھی اپنی طرف سے اسٹیمولس دے چکی ہے. میرے خیال میں یہ بات سن لی گئی ہے، شاید ہماری بات یا ان کے دماغ میں کہیں سے یہ بات آ گئی، جو بھی ہے. ان اینی کیس تو اس پہ یہی کام اگر پہلے سے سب ہو جاتا تو ابھی تک بہت ساری چیزیں سدھر جانی چاہیے تھی. عمران خان صاحب سے جی، عمران خان صاحب سے بس ایک ہی جو ہے التماس ہے کہ صرف احساس کافی نہیں ہے، صرف تھنکنگ اور نیک نیتی کافی نہیں ہے، اس کو آپ کو امپلیمنٹ بھی کرنا پڑے گا. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز، اور جب ایکشنز ہوں گے تو لوگوں کو کچھ بتانے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، ان کو دکھ رہا ہوگا کہ یہ ہو رہا ہے کام. جی ہاں میم. جی بہت بہت شکریہ سلمان بھائی. آپ انٹرنل اور ایکسٹرنل کرائسس کے اوپر آپ گفتگو کر رہے تھے اور آپ نے جامع گفتگو کی اور بتایا کہ انٹرنل تھریٹس کی آڑ میں جو ایکسٹرنل تھریٹس ہمارے سر پہ کھڑے ہیں آنے والے وقتوں میں اس سے کس طریقے سے ہمیں نبرد آزما ہونا ہے. اور آئی ہوپ اینڈ پرے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے اس متعلق سوچ رہی ہوگی اور ان کی تیاری مکمل ہوگی. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. facebook.com/طرفہ تماشا ہمارا آفیشیل فیس بک پیج ہے، وہاں پر اپنی آرا اور اپنی جو فیڈ بیک ہے آپ ہم سے ضرور شیئر کر سکتے ہیں. ٹویٹر پہ ہمیں فالو کرنے کے لیے نیچے ٹکر پہ دیے گئے ٹویٹر ہینڈلز کے اوپر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں پورے ویک کی جو بھی سیاسی صورتحال ہوتی ہے اس کے اوپر میں اور سلمان بھائی دونوں ہی کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں. اور اس امید کے ساتھ انشاءاللہ کہ آپ اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے اپنا جو ہے پارٹ پلے کرتے رہیں گے. دس از احمد جلیل along with سید سلمان شاہ سائننگ آف فرام طرفہ تماشا. پاکستان آئندہ باد. اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی. آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تندلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا.